نیند میں موت کا مزہ، کیا ہم ہر رات مر کر زندہ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم رات کو جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو آخر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ محض نیند ہوتی ہے یا کوئی ایسی حقیقت جو موت سے کہیں زیادہ قریب ہے؟ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی راز کھولنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا واقعی ہم ہر رات مر کر زندہ ہوتے ہیں؟ کیا نیند میں موت کا مزہ چکھتے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ سوال کوئی فلسفانہ پہیلی نہیں بلکہ قرآن کریم کا بیان کردہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ زمر میں فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب موت آتی ہے، اور جو نہیں مرتی ان کی روح نیند میں دے آتا ہے۔ یہ آیت وہ دروازہ کھولتی ہے جہاں نیند اور موت ایک دوسرے کے عجیب رشتے میں بندھے ہیں۔ ہم روز رات کو سوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہر نیند ایک چھوٹی موت ہے۔ ہمارا جسم بستر پر ہوتا ہے مگر روح کہیں اور، ایک ایسے جہان میں جسے عالم ارواح یا عالم مثال کہا جاتا ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں مگر اصل میں ہماری روح کے سفر کی جھلکیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، جب انسان سوتا ہے تو روح پورے جسم سے جدا نہیں ہوتی بلکہ ایک لطیف رشتہ برقرار رکھتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے روشنی ایک بلب سے جڑی ہو، مگر اگر سوئچ بند کر دیا جائے تو روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ بلب باقی ہے مگر نور چلا گیا۔ نیند میں بھی انسان کا جسم باقی رہتا ہے مگر اس کا شعور، احساس اور روح جزوی طور پر کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی گہری نیند میں ہوتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کا احساس نہیں رہتا، نہ وقت، نہ آواز، نہ جسم۔ گویا وہ لمحاتی طور پر عدم کے دروازے پر جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو اخف موت یعنی ہلکی موت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو فرماتے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ سوچئے ناظرین کرام، اگر نیند موت نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماتا یعنی موت دینے کے الفاظ میں کیوں یاد فرماتے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو انسان کو زندگی کے عارضی حقیقت سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم روز رات کو مرتے ہیں اور صبح زندہ ہو کر اٹھتے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہر نیند ایک یاد دہانی ہے کہ ایک دن ہم سوئیں گے مگر بیدار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، روح کا یہ سفر نہایت پر اسرار ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح عالم اجسام سے نکل کر عالم برزخ یا عالم مثال میں داخل ہوتی ہے۔ وہاں وہ دیگر روحوں سے ملاقات کرتی ہے، کبھی اپنے مرحوم رشتہ داروں سے، کبھی ان ارواح سے جو زندہ ہیں مگر نیند میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ خواب میں کسی زندہ شخص کو دیکھتے ہیں اور کبھی کسی مرے ہوئے عزیز کو۔ یہ ملاقاتیں کوئی وہم نہیں بلکہ روحوں کا حقیقی رابطہ ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح نیند میں آزاد ہو جاتی ہے، اور یہ آزادی موت کی آزادی کی جھلک ہے۔ یعنی نیند ایک مختصر موت ہے جس کے بعد جسم پھر سے روح کو قبول کرتا ہے اور انسان جاگ اٹھتا ہے، مگر جب موت آتی ہے تو روح کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیند میں ہم موت کا مزہ چکھتے ہیں؟ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ اور بعض صوفیاء و مفسرین نے فرمایا کہ انسان نیند میں موت کا ہلکا ذائقہ چکھتا ہے تاکہ اسے اصل موت کی حقیقت یاد رہے۔ جب نیند میں روح بہر جاتی ہے تو وہ لمحاتی طور پر اس وجودی سکون یا بے خودی سے گزرتی ہے جو موت کے وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند انسان کے لیے راحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے نیند کو اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ روم میں فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک تمہارا رات اور دن میں سونا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر نیند صرف جسمانی عمل ہوتا تو اللہ اسے اپنی آیات میں کیوں شامل کرتا؟
یہ اس لیے کہ نیند میں انسان اپنے حقیقت کے قریب آ جاتا ہے، اس کی جسمانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ روحانی جہان کی جھلک دیکھتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ نیند کے آغاز میں جسم بھاری ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن سست پڑتی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح اپنے لطیفے حصے کو جسم سے الگ کرتی ہے۔ اس حالت میں بعض لوگ سلیپ پیرالائسس یعنی جسم کا جم جانا محسوس کرتے ہیں اور اکثر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ روحانی انتقال کے دروازے پر ہوتے ہیں، جہاں شعور بیدار ہے مگر جسم معطل ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اگر انسان نیند سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے اور توبہ کرے تو اس کی روح نیند میں نورانی سفر کرتی ہے، جبکہ غافل انسان کی روح اندھیروں میں تھکی ہوئی اور منتشر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ خواب میں نور، قرآن یا جنت جیسے مناظر دیکھتے ہیں، جبکہ بعض ڈرونے خوابوں سے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ سب کچھ نیند کے روحانی کیفیت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک اور عجیب حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے۔ نیند اور موت کا رشتہ گویا دو بہنوں جیسا ہے، ایک وقتی جدائی ہے اور دوسری ابدی۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری روح قبض کرتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے، مگر جس کے لیے اللہ نے موت لکھ دی اس کی روح واپس نہیں آتی۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی کسی کو سوتے ہوئے دیکھا ہے جو اچانک بیدار نہیں ہوا؟ وہ لمحہ کتنا عجیب ہوتا ہے، جیسے وہ ابھی بھی سانس لے رہا ہو، مگر نہیں، وہ دراصل نیند سے موت میں منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اتنا خاموش اور لطیف بنایا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب وہ خواب سے ابدیت میں داخل ہو گیا۔ روح جب نیند میں جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ کبھی عالم بالا میں سفر کرتی ہے، بعض اوقات وہ جنت کے باغات کی جھلک دیکھتی ہے، کبھی قبروں میں آرام کرتی روحوں سے ملتی ہے اور کبھی اپنے اعمال کے اثرات دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیند لوگوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں۔ اگر کوئی شخص تقوی، نماز اور ذکر کے ساتھ سوئے تو اس کی روح بھی نیند میں ان پاک ارواح کے قریب جاتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اگر انسان گناہوں، حسد، بغض یا غفلت کے ساتھ سوئے تو اس کی روح نیند میں تکلیف اور بھٹکاؤ محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر خوفناک خواب دیکھتے ہیں یا دل میں بے چینی کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اب غور کریں، جب صبح آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ دراصل زندگی کی نئی سانس پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح واپس کی، حالانکہ وہ لے سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن جب بیدار ہوتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ کرام، نیند میں موت کا مزہ چکھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے۔ وہ ہمیں ہر رات یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، جسم فنا ہو سکتا ہے مگر روح باقی ہے۔ نیند ہمیں ہر رات یاد دلاتی ہے کہ موت سے ڈرنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب انسان سوتا ہے تو دنیا کا شعور بند ہو جاتا ہے، دولت، شہرت، غصہ، نفرت سب کچھ ختم۔ اس لمحے روح اللہ کے سامنے خاموشی سے جھک جاتی ہے۔ یہی لمحہ اصل بندگی کا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے نیند کی حقیقت جان لی تو تم موت سے کبھی نہیں ڈرو گے۔ محترم ناظرین، سوچیے، اگر ہم واقعی ہر رات مر کر زندہ ہوتے ہیں تو کیا ہم اس زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صبح دوبارہ عطا کرتا ہے؟ کیا ہم ان لمحات کو شکر، توبہ اور ایمان میں گزارتے ہیں؟ یاد رکھیے، نیند ایک تحفہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ ہر رات ہم مرنے کی مشق کرتے ہیں تاکہ ایک دن جب اصل موت آئے تو ہم اس سے خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ مسکرا کر کہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ حاضرین کرام، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک اور ایمان افروز ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔